الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان کی ابتدا ہی سے پوری قوت سے متوجہ کیا گیا کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت آ گیا ہے۔ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے آمادہ ہے اور جنت بالکل 2 قدم پر ہے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اللہ نے رمضان ایک ایسی نعمت رکھی کہ ایک مسلمان کے لیے ہزاروں خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے 20 دن ختم ہو گئے، 2 عشرے ہو گئے، اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ابھی سے دل لگا کہ مانگے کہ اللہ اس آخری عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دو عشروں میں نہیں ہو سکا، جو مواقع کھو گئے، اے اللہ اس کی تلافی کا موقع عطا فرمائیے۔ دل سے بھی نماز جمعہ میں دعا کیجئے، اب شام تک دعائی کرتے رہے، چلتے پھرتے، یا اللہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس کی قدر دانی نصیب فرمائیے۔ مجھے صحت دیجئے اللہ، طبیعت کے اندر چستی دیجئے، عبادتوں کا لگاؤ دیجئے اللہ، عبادتوں کی لذت دیجئے اللہ، اور وقت میں برکت دیجئے اللہ۔ وہ کدھر دن چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح سے شام تک کا جائزہ لیں، کیا کیا دیکھو تو کچھ ہی نہیں نکلتا، کہ 1-2 کاموں میں بس دن چلا جا رہا ہے۔ ایسا رہے گا تو کیسے کمائیں گے جنت؟ تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ وقت میں برکت دیجئے، صحت میں برکت دیجئے، وقت میں برکت دیجئے، طبیعت میں بشاشت دیجئے اللہ۔ یہ 10 دن اللہ تلافی ہو جائیں، ذرا تڑپ کے مانگیے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اور جو ہے وقت پہ جمعہ آ گیا، ہم لوگ جو ہے 27ویں شب کو سمجھتے ہیں شب قدر آئی، جب جا کے ہوش آتا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا میں شب قدر جو ہے پورے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے، پوری دنیا میں وہی ماحول ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کو چھوڑ کر یہ بر صغیر کو پورا عشرہ امت جو ہے تلاش کرتی ہے۔ شب قدر پورے عشرے میں عبادت کرنے کا نام ہے۔ اچھا ہوا کہ آج شام سے عشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری 21ویں شب، اور آج جمعہ آ گیا۔ آپ آج کے بیان کا فائدہ اٹھائیے، پورے 10 دن تلاش کرنے کی چیز ہے یہ۔ حضور نے پورے 10 دن، اب اس میں سے پھر 5 جو طاق آتے ہیں اس میں اور زور لگانا ہے، مگر اصل پورا 10 دن۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے گویا ہم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اتنا بڑا چانس کہ 100 سال کی ایک زندگی مل جاتی ہے پھر سے۔ آدمی قیامت میں پکارے گا، یا اللہ تھوڑا تو دنیا میں پھر سے بھیجیے، اب کے کچھ اعمال کر کے آؤں گا۔
خوب اعمال کر کے آؤں گا، اس دن مچل جائے گا، تھوڑا سا وقت دیجیے پھر بھیجیے۔ مگر یہ ایک ہی زندگی ہے، پھر کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ مگر اس ایک زندگی میں اللہ نے اتنا پیارا معاملہ ہم سے فرمایا، ہر رمضان میں ایک 100 سال کی زندگی گفٹ کر رہے ہیں۔ بس ایک رات کی محنت کر لو، 100 سال جیو گے، پھر 100 سال سنبھال کے اپنے آپ کو رکھو گے، 100 سال عبادت کرو گے۔ میرے بندو تم لوگ خود کمزور ہو، کہاں ہو سکتا ہے تم سے؟ ایک رات گزار لو، 100 سال کا فائدہ لے لو، کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ ہر رمضان میں ایک 100 سال کی زندگی چھپی ہوئی ہے، عبادتوں والی، اللہ کی رضا والی، فرشتوں جیسی زندگی ہم وہ 100 سال کی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایک رات گزار لیا تو ہم 100 سال فرشتوں کی طرح رہے۔ ایک رات عبادت پہ رہنا کیا مشکل ہے صاحب؟ تو فرشتوں جیسی زندگی ہو جائے گی، ایک 100 سال کی زندگی مل رہی۔ تو آج سے لے کے رمضان کے ختم تک 10 دن میں 100 سال کما لینے کا موقع ہے۔ وہ کس رات ہے پتہ نہیں، مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے جب اشارہ کیا کہ آج شب قدر ہے تو کبھی حضور نے 21ویں تاریخ کو کہا، کبھی 23 کو حضور نے کہا۔ تو اس لیے موقع کسی بھی تاخیرات میں ہے وہ، اس واسطے ہم اتنی قیمتی نعمت کو سستی سے، چلو 27ویں تاریخ ہی کوئی محنت کر لیں گے، اتنا آسانی سے جو ہے یہ گم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ 5 راتیں اور یہ 10 دن ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اور توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی صحت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو 1000 شہر فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو ایک آدمی 100 سال کی زندگی گزارے گا تو بالغ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا، تو بلوغت کے وقت نکالیے تو وہی 100 سال بن جائے، وہ اس میں ایڈ کر دیجئے، 100 سال کے قریب ہو جائے۔ اب پھر فرما رہے ہیں 100 سال ہی، 1000 مہینے ہی افضل نہیں فرما رہے ہیں، خیر فر ہے اس سے زیادتی۔ 1000 مہینوں سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمائے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے فرمائے۔ اب بہتر میں کیا ہے معلوم نہیں، 1000 مہینے سے کتنا زیادہ۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا شاید کہ عربی زبان میں 1000 مہینے کا مطلب الگ رہتا ہے۔ یہ 83 سال 6 مہینے 4 مہینے حساب لگانا غلط ہے۔ عربی کی ایک تعبیر ہے 1000 مہینے، وہ گنتی کے 1000 مہینے مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں اصل میں 1000 سے بڑھ کر کوئی حرف، کوئی عدد ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی تعداد عربی میں جو ہے وہ 1000 ہے، 1000 ہے۔ 1 لاکھ نہیں عربی میں، 1 لاکھ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، 1 کروڑ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، 1 ارب کے لیے۔ ہمارا جو ہے اردو ہندی بہت مالا مال ہے، اس میں لاکھ ہے، اس کے بعد پھر اس میں 1000 ہے، پھر لاکھ ہے، پھر کروڑ ہے، پھر ارب ہے، پھر خرب ہے، اور پھر وہ پدم ودم وہ چلتا رہتا ہے، وہ مجھے یاد نہیں۔ بڑی بڑی گنتیوں کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے، مگر عربی میں ویسا نہیں ہے۔ عربی میں سب سے بڑا لفظ جو ہے وہ 1000 ہے۔ اب 1 لاکھ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا بولنا تو کیسا بولنا ہے؟ 100,000 دوں گا بولنا پڑے گا، 1 لاکھ نہیں ملے گا وہاں، 100,000 1000 ایسا بولنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھو کیا ہے۔ ایک لطیفہ بھی میں نے سنایا تھا شاید اس سے پہلے کہ وہ جو ایران کی جب فتح ہوئی تھی، قصر ابیض، وائٹ ہاؤس، وہاں ان کا فتح ہوا تھا صحابہ کے ذریعے سے، تو ایرانیوں کی ایک شہزادی، اور ان لوگوں کے پاس شہزادیاں ہی حکومت کرتی تھیں آخری دور میں، ملکائیں حکومت کرتی تھیں، تو بادشاہ کا مقام ہوتا تھا ان کا۔ ایک شہزادی میں تو جوان نہیں تھی جب پکڑی گئی، بوڑھی تھی مگر تھی، شہزادی تھی۔ تو وہ جنگ میں ایک معمولی دیہاتی نے اس کو پکڑ لیا، وہ بھاگ رہی تھی، ایک معمولی دیہاتی نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سپاہی بھی اگر پناہ دے دے تو وہ اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ وہ بہت ہوشیار تھی، بڈھی بہت ہوشیار تھی، لیکن یہ تو جو ہے بھولا بھالا عرب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو بہت دولت دوں گی،
تم مجھے پناہ دے دو۔ وہ پیار سے مٹھاس سے پیچھے پڑ گئی تو اس نے جوش میں آ کے کہا میں جتنا بولوں اتنا دو گی کہ ہاں، 2-3 مرتبہ اس نے کہا میں جتنی بولوں گی اتنی دولت دو گی، اور بہت دبا دبا کے سب کچھ تم منہ تو کھولو، تم جتنا بولو گے اتنا دوں گی۔ تو اس نے جوش نے کہا کہ 1000 روپے دو، بولا 1000 دینار۔ اس کے پاس سب سے بڑی چیز 1000 ہی تھی۔ اب جنگ ہونے کے بعد جب تلاش ہوئی، پتہ چلا کہ شہزادی چھوٹ گئی ہے۔ تو جو سپہ سالار تھے وہ لوگ جو ہے بولے کہ کہاں، کس کے اس میں آتے ہوئے، اس کے قبضے میں آئی تھی، کہاں گئی، کہاں ہے وہ؟ بولے میں تو چھوڑ دیا۔ بولا چھوڑ دیا، کیسا چھوڑ دیا؟ بہت پیسے لے کے چھوڑا میں۔ بولا کتنے لیا بھائی؟ 1000 لیا، دیدے نکال کے 1000۔ اب وہ چیز اربوں کی چیز تھی، 1000 میں چھوڑ دی اس نے۔ تو یہ کہانی یاد رکھو، اب اللہ یہاں 1000 سے بہتر بول رہے سو کون سے 1000 ہے معلوم نہیں ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 سب سے بڑا لفظ ہے عربی میں۔ تو معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی عطا تو لامحدود ہے۔ تو ایک رات اگر ہم نے اچھی پکڑ لی، گزار لی عبادت میں، فرشتوں جیسی عبادت والی، تو گیا 100 سال کی زندگی۔ 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 1000 سال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تشریح کے حساب سے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اب تک کسی امت کو یہ انعام نہیں دیا اللہ نے، اتنا بڑا انعام کہ ہر سال بونس میں 100 سال لے لو۔ وہ لوگ چونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ تو بہت جیتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے جو دعوت کا کام سیلاب سے کیا پہلے کیا، وہ 950 سال ہے۔ پھر نبی بننے سے پہلے کتنی عمر تھی معلوم نہیں، پھر سیلاب کے بعد کتنے سال رہے معلوم نہیں، بڑی عمریں ہوتی تھیں۔ 2 سال کی عمر میں مر گیا تو کتنی چھوٹی عمر میں بچہ مر گیا بول کر روتے تھے لوگ، 200 سال کی عمر میں مر گیا تو۔ کسی نے کہا کہ آخری جو نبی کی امت ہے ان کی عمریں 100 سال کے اندر ہوں گی، تو وہ لوگ تو بولے کہ ارے اتنی کم، ہم تو کھڑے کھڑے گزار لیں گے، بولے 1 رکعت میں گزار لیں گے۔ تو ان کی عمریں بہت بڑی تھیں، اب ہماری عمر بہت چھوٹی ہے۔ تو اللہ نے ایک انعام دیا حضور کو، اپنی امت کی کم عمری پہ غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں رہا، میدان جنگ ہی میں رہا، ایک جنگ کے بعد دوسرے، 1000 سال تک۔ تو صحابہ تو بہت حریص تھے نیکی کے، رش کرنے لگے کہ کیا قسمت ہے، 1000 سال جنگ ہی میں، 1000 مہینے، ہماری تو عمر بھی نہیں، ہم کرنا بھی چاہیں تو 1000 سال کہاں ہے، 1000 مہینے کہاں ہیں ہمارے پاس۔ ایسی اور ایک مرتبہ حضور نے 4 عابدوں کا، بنی اسرائیل کے عابدوں کا تذکرہ کیا۔ ابھی بنی اسرائیل سے پہلے والوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں، بنی اسرائیل سے تو ہم سے جڑی ہوئی، ہمارے سے پیچھے کی امت ہے۔ تو فرمایا اس 4 شخصوں کے بارے میں کہ 80 سال مسلسل عبادت کی انہوں نے، پلک جھپکتے میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ تو بھی صحابہ کو رشک ہوا، تو غمگین ہوئے حضور، بھئی ہماری امت محنت کرنا بھی چاہے تو ان کا ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ یہ چیز دی کہ آپ کی امت کو چلو انعام یہ ہے کہ ہر سال 100 سال مل جائیں گے۔ اب کتنے 100 سال بڑھا لو اپنی عمر۔ تو حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بھی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا ایمان کی کیفیت سے، کہ اللہ فرما رہے ہیں تو بالکل آج کی رات بہت قیمتی ہے، شب قدر کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، اس کے ثواب پہ یقین رکھتے ہوئے، وہ احتساباً اور ثواب پانے کی نیت سے، ثواب کمانے کی نیت سے اس طرح سے عبادت کرے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں قامہ کا لفظ ہے، جو قیام کرے، شب قدر رات بھر نماز پڑھے۔ لیکن علماء نے تشریح کی کہ صرف نماز ہی کا حکم نہیں ہے، ہر عبادت شامل ہے اس میں، تسبیح کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، کچھ بھی کرو، کسی طرح رات میں تم کوئی نہ کوئی عبادت کرو تو یہ فضیلت ہے۔ اور احتسابہ کا مطلب اخلاص سے، صرف اللہ کو پانے کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو یا دیکھا دیکھی نہ ہو، صرف اللہ کو پانے کے لیے ہو۔ تو جب آدمی ثواب کے یقین سے کرتا ہے تو طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے طبیعت، اور بددلی نہیں ہوتی۔
اور یہ فرمایا کہ پورے گناہ معاف ہوں گے تو تشریقی کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، خود بخود جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے، بڑے گناہ تو ہم کو یاد رہنا چاہیے اور نام لے کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اے اللہ فلاں گناہ میرا معاف فرما دیجئے۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ شب قدر میں ایک آدمی رات بھر عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے بڑے گناہوں کی معافی نہ مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور معافی مانگے گا، خود بخود تو بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے، مگر یہ معافی مانگے گا، اللہ فلاں موقع پہ یہ غلطی ہو گئی، معاف فرمائیے۔ اس طرح سے بڑا گناہ ہی معاف ہو جائے گا۔ تو کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور نہ کرنے کا عزم کرے۔ اب اگر یہ رات کسی کی مس ہو گئی، چھوٹ گئی، تو حضور نے فرمایا فقط حرم الخیر کلہ، پوری کی پوری بھلائی چلے گئی، کوئی اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ شب قدر مس ہو گئی تو کتنی بڑی دولت چلی گئی صاحب، کتنا بڑا خیر۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، جو بد نصیب ہے، قسمت سے ہی بد نصیب ہے، وہی محروم ہوگا اتنی بڑی دولت سے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے سامنے پھر ایک عشرہ شروع ہو رہا ہے، شب قدر ہے سامنے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کرنا۔ آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ 10 دن آدمی آ کے مسجد ہی میں رہ جائے۔ اب مسجد میں شب قدر ہے، وہ سویا ہوا ہے تو بھی مسجد میں ہونے کی وجہ سے عبادت میں ہے، تو اعتکاف والے کو شب قدر تلاش نہیں کرنا پڑتا، شب قدر اس کو تلاش کر کے آتی ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی حال میں مسجد میں ہے تو مس ہو ہی نہیں سکتی، جائے گی ادھر سے۔ کب تک چھپے گی کیری، بچے بچپن میں شعر پڑھتے تھے، کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں، تو یہ معتکف بول سکتا کہاں چھپے گی شب قدر تو، ہم تو بیٹھے ہوئے شکاری مسلسل بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہاں جائے گی بچ کے؟ تو حضور کا جو طریقہ دیا ہے حضور نے بہت پکا ہے، وہ اعتکاف، اب بچ کے کہاں جائے گی وہ؟ دیکھیے ہمارے پیارے نبی کے کیسے طریقے ہیں۔ تو سب سے بڑی خوبی کی بات یہی کہ اعتکاف والے سے شب قدر نہیں چھوٹے گی، 100 سال کی عبادت مار لے گا وہ۔ اب جو لوگ بول رہے کہ بزی ہے، کتنے محروم ہیں صاحب، اعتکاف نہیں کرنے کا عذر کر رہے ہیں تو کتنے بدقسمت ہے کہ اتنا یقینی راستہ ہے ہمارے پاس شب قدر کو کیچ کرنے کا، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا کیا 1 گھنٹے کو 1 کروڑ کما رہے ہیں آپ لوگ، اسے ملک التجار ہے، ایسے کو سے حاکم ہے کہ اتنی بہترین شب قدر کو مس کر رہے ہیں۔ 10 دن اللہ کے گھر میں رہنا یہ کوئی سی بڑی مصیبت ہے کیا صاحب؟ آرام سے، آج کل سب اے سی ہے، سہولتیں ہیں۔ اللہ کے بندے تو جنگلوں میں رہتے تھے اللہ کی یادوں میں۔ عبد القادر جیلانی 25 سال جنگل میں، شیر ببروں میں، اور انبیاء کرام نے پہاڑوں میں اعتکاف کیا، ویرانوں میں اعتکاف کیا، اے سی میں بیٹھ کے اعتکاف نہیں ہو رہا ہے۔ آخر وہ کون سی دنیا کی احمد ہے، وہ کون سے کروڑ پتی آپ بن رہے ہیں یہ اعتکاف کو چھوڑ کے؟ عام اعتکاف جو عام بھی دنوں میں کیا جائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 2 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے 1 دن اعتکاف کرنے پہ، سمپل دنوں میں بھی اگر کریں گے تو۔ اور 1 دن اعتکاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آئے گا کہ آپ کو جہنم سے دور کھینچ لیں گے، اتنی دور جہنم سے لے کے چلے جائیں گے کہ زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے ایسے فاصلے والی 2 یا 3 خندق بیچ میں آ جائیں، اتنا بچا لیتے ہیں۔ میرا بندہ میرے گھر آ کے بیٹھا، میرا چاہنے والا، اسے دوزخ میں ڈالیں گے، چلو ہٹائیں گے دوزخ سے دور، یہ یوں سمجھے دوزخ کو اس سے دور کر دیں، چل یہ میرا مہمان ہے، میرا پیارا، ادھر نہیں، ہٹو، دور جاؤ۔ تو اتنا دور جہنم کو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہر سال اہتمام کرتے تھے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اعتکاف کی۔ ہر سال جس مکے میں جب سے مدینہ جب سے آئے، جب سے سکون ملا، اب مکے میں جب تھے تو وہاں مسجد ہی نہیں تھی، وہاں تو مندر تھا، مہا مندر تھا کعبہ، وہاں تو بہت ایک سے بڑھ کے ایک ظالم بیٹھے ہوئے تھے، 360 بت تھے۔ مسجد ملی مدینے میں آنے کے بعد، ملی تو پکڑ لیا حضور نے، کسی دن کسی سال ناغہ نہیں کیا۔ 1 سال جنگ وغیرہ کا کچھ موقع آ گیا تو اگلے سال ڈبل کیا۔ تو اتنا اہتمام ہے، اور ایک عجیب انداز ہے اس کا۔ اعتکاف کا کیا مطلب؟ آج کل جو ہے ذرا بے ادبی ہے، دھرنا جا کے دے دیتے، اپنا مطالبہ مانگنا ہے، ہمارا کام ہونا، نہیں تو ہم جاتے نہیں۔
جا کے آفس پہ دھرنا بیٹھ جاتے، یا پھر وہ جلالی پیراں رہتے تھوڑے، جلالی فقیر بول کے رہتے، آج کل نظر نہیں آ رہے، پہلے وہ آ کے جو ہے جو دروازے پہ بیٹھ جاتا سوال ڈال کے 10,000 ہونا 1000 ہونا ہو تو ہونا، زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، ہٹتا ہی نہیں ہو جلالی فقیر. تو وہ تو بے ادبی کا انداز ہے، مگر اعتکاف میں قربان فدائیت کا انداز ہے کہ ہم تو آپ کے در پہ پڑ گئے، اب آپ کا رخ زیبا دیکھے بغیر جائیں گے نہیں، مر جائیں گے مگر آپ کا چہرہ چاہیے. جیسے عاشق آگے پڑ گیا کہ آپ کی چوکھٹ پہ جان دے دوں گا اگر صورت نہیں دکھا دیں گے، اپنا بنا لیجئے ورنہ ہم یہیں مر جائیں گے. وہ اسٹائل ہے یہ اعتکاف کا کہ جب تک ہماری درخواست قبول نہ ہو اپنا چہیتا نہیں بنائیں گے، ہم سے محبت نہیں کریں گے، ہم کو اپنا نہیں بنائیں گے، ہم تو ہٹنے والے نہیں. تو درخواست دے دیا، فدائیت کا انداز ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ انداز، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یہ رنگ ہے فدائیت کا، قربانی کا. اللہ نے اتنی پیاری باتیں دی ہم کو. تو اب کوئی آ کے محبت میں پڑ جائے، رات دن پڑا ہوا ہے تو سخت سے سخت دل کا جو ہوتا ہے اس کا بھی دل نرم پڑ جاتا ہے. بھائی کل سے پڑا ہوا ہے، 5 دن سے 10 دن سے. تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے، سب سے بڑی صفت ہی پیار ہے. ان کو رحم نہیں آئے گا کیا؟ کیوں اپنا نہیں بنائیں گے؟ اب کم سے کم جن لوگوں کو 10 دن مسجد میں رہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے وہ لوگ کیا کیجئے کہ وہ تبلیغ جماعت میں دفتری چلہ بول کے رہتا، جماعت میں جاتے وہاں سے جا کے پورے کام کر لیتے رہتے دفتر کے. تو پرسوں رات میں ایک صاحب نے میں نے کہا کہ بھائی دفتری کر لو، یعنی کہ آپ آج رات سے مسجد میں آ جاؤ، پورے کام یہاں سے جا کے کر لو، آفس کا کام ہو، گھر کے کام ہو، پھر یہیں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے نا کہ اس کا دل تو یہیں اٹکا ہوا ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں، ویسا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں میں ذرا عبادت اچھا دبا کے کیجئے. ایسے وقت بار بار نہیں آتے. ہنی مون پیریڈ ہے، دولہا دلہن کا نیا رہتا نہیں ویسا. یہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہنی مون پیریڈ ہے. یہ رات دن اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ڈوب جانے کا وقت ہے یہ. عشق و محبت کی دنیا ہے. تو اللہ کے نبی اذا کان آخر العشر من رمضان، جب آخری 10 آ جاتا تھا، آخری 10 دن، شد میزر، لنگوٹ کس لیتے تھے. چلو اب تو کیا ہے، میدان میں اترو. اب تو فرشتوں کو دکھانا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں. فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں، بڑی طاقت ہے، بہت بڑی عبادت کر رہے ہو. ہم بہت پنجو ہے، چھوٹے سے ہمیں، مگر ہمارے دل میں بھی، ہمارے بھی سینے میں دل ہے. فرشتوں کو بتانا ہے، لنگوٹ کس لینا ہے کہ بس جب دیکھو اللہ کی عبادت میں، جب دیکھو اللہ کی عبادت میں، جب دیکھو اللہ کی عبادت میں. تو حضور لنگوٹ کس لیتے تھے، اتر جاتے تھے میدان میں عبادت کے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ بھائی یہ سونے کا وقت نہیں ہے، سب ڈٹ جاؤ، آ جاؤ، لائن پہ آ جاؤ سب. تو گھروں میں ہم کثرت سے عبادت کریں، گھر والوں کو اچھا موقع ہے، ایک ماحول بنا دیں گھر کے اندر. آج کل مسلمانوں میں عبادت کی کثرت کا ذوق بہت کم ہو گیا. پہلے بہت لوگ رہتے تھے خوب کثرت سے عبادت کرنے والے. وہ اللہ کا بندہ اور کیا کرے گا بھائی، اللہ کی عبادت ہی کرے گا. دنیا کی ضروریات ایک دم ضروری ہے، اس کے پیچھے تھوڑا وقت لگاتا ہے، پھر کیا کرے گا، آگے اللہ کی عبادت کرے گا. تو کثرت عبادت پہلے بہت عام تھی، آج کل سب قناعت پسند. 5 وقت کی نماز پڑھ کے ایسا سمجھ رہے ہیں حاتم طائی کی خبر کو لات مار دیے، جبرائیل میکائیل کو پیچھے کر دیے. ایسے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے اتنا زیادہ غرور، اتنا زیادہ اطمینان. قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کا جہاں بھی تذکرہ کرتے ہیں ان کی عبادت کا شوق مزے سے تذکرہ کرتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے ختم، نماز ہوتے ہی پھر چین، مصلی سے اٹھنے کے واسطے ایسے بے چین بچھو کاٹ رہا، کیا بولے سا. آدمی کا مصلی پہ بیٹھنے کا انداز دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت ہے نہیں ہے. اپنا دیکھیے، دوسروں کا مت دیکھیے. اب نماز پڑھتے جو لوگ جاتے رہتے معلوم نہیں کیا کیا وجوہات ہیں، ان کو آپ گھور گھور کے مت دیکھیے، آپ اپنے کو دیکھیے کہ اب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو کتنا دل مصلی پہ لگتا ہے.
اٹھنے کو جی نہیں چاہتا اگر دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے دن میں تو مصروفیت رہتی بیچاروں کو، 5 وقت پڑھ لیا چلتے، مگر رات کا انتظار رہتا میرے بندوں کو۔ جب رات آتی ہے تو یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہے مصلی پر، کبھی سجدے میں تم کو نظر آئیں گے، کبھی با ادب کھڑے ہو کے عاجزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے میرے بندے۔ راتیں ان کی ایسی گزرتی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، روتے رہتے ہیں اللہ دوزخ سے بچائیے، آپ کا ادب ہم نہیں کر پا رہے۔ سب کچھ کر کے بھی روتے تھے ہم لوگ، کچھ نہیں کر کے بھی اللہ پہ احسان جتانے کے لیے ریڈی رہتے ہمیشہ۔ تو فرمایا رحمان کے بندے راتوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ مصلی پہ ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے دور رہتی ہیں ان کی پیٹھیں، بستروں پہ پوری رات اینٹتے نہیں رہتے، بستروں سے دور رہتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی اللہ سے آرزویں پیش کر رہے ہیں، لاڑ کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور کبھی اپنی کوتاہیاں یاد کر کے منا رہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسی راتیں گزرتی ہے بندوں کی۔ حضرت داؤد سے اللہ نے فرمایا کہ میرا کون ہے جس کے دل میں میری محبت ہے؟ میری محبت والا کبھی بستروں پہ نظر نہیں آتا، پر وہ تو مصلی پہ نظر آتا ہے۔ رات کا وقت ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی یاد کا وقت ہے، ہر چاہنے والے کو اپنا محبوب یاد آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہ بستر پہ پوری رات نہیں رہے گا۔ تو اللہ بہت پیار سے تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے رات اتنی لمبی بنائی ہے ماشاءاللہ کہ اگر آدمی شروع میں رات میں سو جائے تو بدن کو جتنے آرام کی ضرورت ہے پورا آرام لینے کے بعد بھی اچھا خاصا وقت 2-3 گھنٹے کا وقت رہتا ہے اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ ایسی اللہ نے لمبی رات بنائی ہے، چھوٹی رات نہیں بنائی، مکمل آرام بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جم کے عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو ضائع کرنے کی عادت ہو گئی رات۔ وہ سیل فون ایسا مل گیا ہے، نوح علیہ السلام کی عمر دیے تو بھی وہ کدھر گئی پتہ نہیں چلتا، سیل فون لے کے بیٹھے تو۔ وہ شیطان کا ایک پوری فوج ہے، وہ ایک شیطان نہیں ہو۔ تو ہم لوگ راتیں ضائع کر رہے ہیں اپنے، دیر سے کھانا، دیر سے بستر پہ جانا، اس میں ضائع کر رہے ہیں۔ کتنا قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے ایک نیک آدمی کے لیے۔ رات کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، رات کب آئے گی، کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ دن میں تو مجبوریاں ہیں، تنہائی نہیں ملتی دن میں، اور چاہنے والے کبھی بھی تنہائی چاہتے ہیں، تنہائی میں ملنے کا مزہ الگ ہے، اس لیے وہ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ ان کے دل میں شدید محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے تو رات کا انتظار ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، خاص طور پر جوانوں میں تو بہت زیادہ جوش عبادت ہوتا ہے، جو ایمان والا نوجوان ہوتا ہے جوانی میں بہت زیادہ ذوق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جتنا زیادہ ذکر نوجوان کرتے ہیں، جتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں، آج بھی جو بھی ذرا دین کی طرف مائل ہیں، جوانی کی عمر ہی ایسی ہے، جوانی کی عمر عاشقی کی عمر ہے۔ جیسے آپ بچہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک عمر ایسی ہوتی ہے، چلنا سیکھتا ہے تو بس چلتے ہی رہتا ہے، باتیں کرنے کی عمر رہتی ہے تو بات ہی کرتا رہتا ہے، رینگنے کی عمر ہے تو رینگتا ہی رہتا ہے، اور نئی نئی صلاحیت کھلتی ہے تو وہ خوب کرتا ہے وہ کام، اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ اور ٹین ایج آنے کے بعد عشق کی صفت کھلتی ہے انسان میں، جو کسی پہ مرنے مٹنے کی جو صفت ہے انسان کی وہ کھلتی ہے ٹین ایج کے بعد۔ وہ لڑکی اچھی نظر آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے، اس کو پانے کا شوق، وہ عمر میں ہوتا ہے، صورتیں اچھی اس سے پہلے نظر نہیں آتی ہوں، وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ حسن سمجھ میں آتا ہے اور کسی پہ مٹنے کو مرنے کو پانے کو جی چاہتا ہے، وہ عمر ہے وہ، تو اس میں سب سے زیادہ مزہ اسی کام میں آتا ہے۔
تو وہ وقت اللہ مانگتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارے اندر محبت کی کلی کھلی ہے، تم اصل محبوب کو پہچانو، میری محبت میں آ جاؤ۔ تو جو لوگ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے بڑے محبوب لاڈلے ہو جاتے ہیں کہ اس نے جس دن سے محبت کرنا سیکھا، اس نے محبت مجھ سے ہی کی ہے۔ بولتے نا جمالی داڑھی بھائی ان کی جب سے نکلی ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹے، تو بولتے جمالی داڑھی ہے۔ اور اس کی جوانی کیسی ہے؟ جمالی جوانی ہے۔ جس دن سے جوان ہوا حقیقی محبوب کو پکڑ لیا اس نے، سب سے بڑے حسین کو پکڑ لیا اس نے، سب سے زیادہ چاہے جانے قابل جو ہے اس کو اس نے چاہا ہے۔ اس لیے اللہ اس نوجوان کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، زندگی بھر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بیچ میں بھٹک بھی گیا تو اس کو لا لیتے ہیں پٹری پہ، نہیں میرا ہے یہ، اس کی محبت جوانی کی محبت ہے، پہلی محبت ہے اس کی مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عرش کے سائے میں ایسے نوجوانوں کو وی آئی پی بنا لیں گے کہ جس وقت محبت کی کلی کھلی اس دن سے میرا چاہنے والا۔ تو نوجوانوں کو دعوت ہے کہ بھائی جم کے عبادت کرو، اور عبادت کا فل بھرپور مزہ تو نوجوان لے سکتا ہے۔ بوڑھے لوگ تو بیچارے جو ہے لمبا قیام نہیں کر سکتے، کبھی گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، کیا کیا ہے، چاہ کر بھی ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے جوان آدمی کر سکتا ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ بھائی یہ 10 دن آئے ہیں اللہ کی محبت کے، ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کتنا کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے، پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ کیا ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر نماز شروع کرتے صبح ہو جاتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات میں نماز پڑھتے تھے۔ قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ جیسے ہی رکعت بن کے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 پورا قرآن ہی ختم ہو جاتا تھا، ان کو رکوع کرنا یاد نہیں آتا تھا۔ اب پورا قرآن ختم ہونے کے بعد اب کیا کریں گے؟ ایک رکعت میں ہی قرآن ختم ہو جاتا تھا، اتنا کھوئے ہوئے تھے۔ رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے، بس یہی کام کرتے تھے۔ حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، ان کا معمول 3 رات میں قرآن ختم کرنے کا، 10 پارے روزانہ، پورے ہی صحابہ کا یہ معمول تھا رات میں۔ اور یہ آخری عشرے میں حضرت قتادہ ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ عاشق ہے میرا۔ کچھ لوگوں نے اس پہ عمل کر کے بتایا، ہماری امت میں بھی بتایا، پچھلی امت میں خوب جم کے عبادتیں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آخری عشرہ آیا ہے، ہم وہ رنگ پہ آئیں صاحب، جو ایک مومن کا جو رنگ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا غلبہ۔ اب اس میں کیا ہے، پوری کوئی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی وہ صاحب نے پوچھا تھا کہ بھئی کون سی عبادت کرنا، تو پوری ہی عبادتیں کرنا ہے۔ گلدستہ وہ اچھا لگتا ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہو، ہاں الگ الگ انداز سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ان 10 دنوں میں، اور اس کی 10 راتوں میں خاص طور پہ۔ ایک انسان کی سائیکولوجی یہ ہے کہ جب کسی چیز کا وہ نشانہ مقرر کر لیتا ہے تو وہ نشانے تک پہنچنے کے لیے چستی آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنی جگہ طے کر لے کہ بھئی یہ 10 دن مجھے مل رہے ہیں، 10 دن میں قرآن کتنا پڑھوں گا، 2 قرآن، 3 قرآن، 5 قرآن کتنا پڑھوں گا 10 دن میں، ایک ٹارگٹ بنا لے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، یہ کثرت سے پڑھو۔ آدمی طے کر لے کہ یہ میں کتنی بار، 1000 بار پڑھوں گا، 10,000 پڑھو، ایک نشانہ آدمی مقرر کر لے۔ ایسے ہی درود شریف ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، تو درود شریف کے بارے میں آدمی طے کر لے کہ بھئی 10 دن میں کتنی 1000 پڑھوں گا۔ ایسی نفل نمازیں طے کر لے کہ کتنے اللہ کے بندے۔ امام احمد اتنے بڑے امام تھے، ساری دنیا کے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، علمی شخصیت، بہت مصروف شخصیت تھی، مگر روزانہ 200 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پہلے لوگ 100 کے حساب میں نمازیں پڑھتے تھے، اب غائب ہی ہو گیا معاملہ۔ ایسے کیا ہے، اللہ کی چاہت نہیں تو کیسے؟ تو آدمی طے کر لے گا پورے 10 دن میں کل ملا کے 200 رکعت پڑھوں گا، روز 200 نہ صحیح، کل رکعت 200 پڑھ لوں گا۔ تو تلاوت ہے۔ ایسے چوتھا کلمہ بہت افضل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔ تیسرا کلمہ بھی بہت جامع ہے، کئی اذکار اس کے اندر جمع ہیں۔ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ نماز، یہ تسبیحات، استغفار، درود شریف، اور یہ رمضان کا خاص جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔
ہر آدمی کا ذوق الگ ہے، کسی کا نماز میں زیادہ دل لگتا ہے، کسی کا تلاوت میں زیادہ دل لگتا ہے، کسی کا تسبیح میں زیادہ دل لگتا ہے، تو اپنا دل جس میں زیادہ لگتا ہے وہ اس کی زیادہ مقدار مقرر کر لیجیے، جس میں کم لگتا ہے اس میں کم مقدار، مگر یہ پوری چیزیں رکھیے، کیونکہ انسان کی طبیعت بدل بدل کے کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، یہ تو رمضان کا اسپیشل ذکر ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت محبت الہی کا اظہار کرنا ہے، اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، آپ کے دیدار کو میں بے چین ہوں، ساری زندگی آپ کا کھایا ہوا ہوں، آپ کو نہیں دیکھوں گا تو کیسا، تو مجھے آپ کا دیدار چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ دیدار کہاں ہوگا؟ دیدار جنت ہی میں ہوگا، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں صرف پنڈلی کھولیں گے، صرف یوم یکشف عن ساق، پنڈلی دکھائیں گے، بس سب سجدے میں پڑ جائیں۔ چہرہ تو اللہ جو دکھائیں گے جنت میں، تو یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد اسألک الجنہ، اس واسطے مجھے جنت چاہیے، وہ حوروں کے واسطے باغات کے واسطے نہیں، وہ تو سائڈ میں مل جاتا سب، سمجھے، اللہ چاہیے اپنے کو۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ جنت لینے کی کنجی ہے، اور استغفر اللہ جہنم سے نکل کے بھاگ جانے کی کنجی ہے۔ تو اپنے کو جہنم سے بھاگ جانا ہے، نکل کے جنت میں گھس جانا ہے، تو دو، لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ اسألک الجنہ، استغفر اللہ اس کے ساتھ اعوذ بک من النار، یہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے تو ہزاروں رکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ چار ملا کے پڑھیں گے تو ذرا بعض وقت دماغ پہ بوجھ رہتا، پورا ٹینشن دینا پڑتا آخر تک، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ اس کو اور ایزی کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ الگ پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اسألک الجنہ یہ ایزی رہتا ہے۔ اگر چار کو ایک ایک ٹکڑے کو اگر آپ کئی سو مرتبہ کر کے پڑھیں گے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تو بہت ہزاروں میں کیجیے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ تو میرے دوستو، یہ 10 دن ہیں ہمارے بس ڈوب جانے کے۔ فرشتوں کو بھی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی نہیں پیدا کیے، عزت خالی نہیں دیے، انسان کو خلیفہ خالی نہیں بولے، یہ بھی اللہ کا عاشق ہے، بتانا ہے، محنت کرنا ہے۔ اور اعتکاف اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور روح اعتکاف یہ ہے کہ دل اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائے، سب مشغولیتیں چھوڑ کے اللہ کی ذات میں کھو جائے۔ بہرحال اعتکاف والے تو رات میں وہاں سن لیں گے فضیلت۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے، آپ کو لوگ آج سے دیکھنا کہ بدل گیا ہے انسان۔ جیسے حضور کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذان ہوتے ہی حضور بدل جاتے تھے، کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ایک روایت میں ہے، وہ کتنی صحیح ہے کیا ہے اس کی سندی حیثیت نہیں معلوم، حضرت عائشہ سامنے آ گئی اذان ہونے کے بعد، تو حضور پہچانے نہیں، کون ہے گزرے سامنے آتا، میں عائشہ ہوں۔ عائشہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ ابو بکر کون؟ ابو قحافہ۔ اب عائشہ سمجھ گئے اب اس دنیا میں نہیں ہے، بولنا بیکار ہے، خاموش ہو گئے۔ تو اذان ہوتے ہی حضور بدل جاتے تھے، روح اللہ کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ اب آج سے ہم لوگ ایک 10 دن کے لیے تو ہمارے نبی کی پیروی کریں گے، آج سے بدل جانا ہے انشاءاللہ۔ آج سے مغرب سے ہم بس اللہ ہی کے دیوانے بنیں، خوب عبادتیں کریں۔ 10 دن جم کے عبادت کرنے سے کیا مر جائیں گے کیا صاحب؟ نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ عید کے دن آپ ہم ملیں گے تو 10 دن اچھا دبا کے خوب تھکا کے چور کر دینا، 10 دن کے بعد سوئیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائے، عبادتوں کا چسکا نصیب فرمائے، اور جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ اس کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی وہ ہر بار میں یاد دلاتا تھا، یہ جو مسجدوں کے خدام جو ہیں اور علماء اور ان پر